اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو. آپ کا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جو خالص اللہ کا قرآن اور صحیح حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتی ہے، اور جن کے عقائد و نظریات عقل کے بالکل موافق ہیں. عقل کے ساتھ بھی پرکھیں، آپ برحق جماعت ہیں. میں اپنی گفتگو کا آغاز صحابی سے کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں. صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا کرو گے؟ صحابی اس شخص کو کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا، یا پھر پیغمبر کائنات نے اس کو دیکھا جو ایمان لایا ہوا تھا. یہ صحابی ہے. نبی کو دیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا. عبداللہ ابن ام مکتوم، انہوں نے تو رسول اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان کو ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر نے دیکھا. علماء جانتے ہیں، آپ بھی علماء سے یہ مسئلہ سمجھتے ہیں، پیغمبر کائنات جب فوت ہوئے 3 دن تک وجود اطہر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر تھا. اس دوران کتنے لوگ تھے جو آئے تھے آس پاس اطراف علاقوں سے، جنہوں نے اس حال میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا؟ مدینہ طیبہ میں آئے. اس سے پہلے وہ نہیں آئے تھے، ابھی آئے. پیغمبر کائنات ان کا وجود اطہر موجود ہے. وہ آتے پیغمبر کائنات کا چہرہ اقدس دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ جو ابھی ابھی آ رہے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، کیا یہ صحابی ہیں؟ بولو شاباش. کیوں نہیں صحابی یار؟ انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھا، پیارے پیغمبر کا چہرہ اقدس انہوں نے نہیں دیکھا. کلمہ پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، انہوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، لیکن آپ اس کو صحابی نہیں کہتے. وجہ اس وجہ سے صحابی نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے نبی کو جب دیکھا اس وقت پیغمبر کے وجود اطہر سے روح مبارک نکل چکی تھی. صحابی ہونے کے لیے لازم تھا پیغمبر کائنات کو حضرت کی حیات طیبہ میں دیکھتے. اگر پیغمبر بعد از ممات بھی حیات دنیاویہ رکھتے ہیں تو پھر یہ صحابی ہونے چاہیے. صحابی نہیں، یہ میرے عقیدے کے مطابق ہے. میں نے مولانا عبداللہ صاحب کی لائبریری میں دیکھیے گلدستہ تفسیر پڑھی ہوئی تھی. اس تفسیر میں اور برزخ نام کی کتاب ہے مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. ان علماء نے لکھا ہوا ہے کہ تمام انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، امام الانبیاء کے صحابی بھی ہیں. ان سب نے لکھا ہے
عیسیٰ نبی بھی ہیں اور پیغمبر اسلام کے صحابی بھی ہیں۔ میں نے کہا وہ کس طرح صحابی ہیں؟ ان کی طرف سے جواب آیا، معراج والی رات بیت المقدس کے اندر انہوں نے پیغمبر کائنات کو دیکھا تھا، رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تھا، اس زمین پر دیکھا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ معراج والی رات بیت المقدس میں چہرہ رسول اللہ کا تو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ سارے نبیوں نے دیکھا تھا، سارے انبیاء نے دیکھا تھا۔ آدم کو صحابی کیوں نہیں کہا؟ ابراہیم کو صحابی کیوں نہیں کہا؟ اسماعیل کو صحابی کیوں نہیں کہا؟ یعقوب و یوسف کو صحابی کیوں نہیں کہا؟ موسیٰ کو صحابی کیوں نہیں کہا؟ صرف عیسیٰ کو صحابی کیوں کہتے ہو؟ جواب دیتے ہیں، اس وجہ سے عیسیٰ کو صحابی ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے اپنی اصلی حیات کے ساتھ، اصلی وجود کے ساتھ پیغمبر کا چہرہ دیکھا تھا، اور باقی انبیاء اصلی حیات، اصلی وجود کے ساتھ نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ جب تم نے عیسیٰ کو اس معنی میں صحابی مانا تو پھر یہ عقیدہ تو جمعیت اشاعت توحید و سنہ کا ہے۔ ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات سارے انبیاء مثالی جسموں کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور اصلی جسم اور اصلی روح کے ساتھ ان نبیوں میں عیسیٰ آئے تھے۔ نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب راشد۔ عجیب عجیب سوالات آئے، کہنے لگے کہ نبی حیات ہے، دنیا کی حیات رکھتا ہے، روح مبارک عود کر آئی۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ زندہ ہیں تبھی تو جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ علت تو پھر شہداء میں بھی پائی جاتی ہے، شہداء بھی تیرے نزدیک وہ بھی حیات رکھتے ہیں، ان کی ازواج کے ساتھ کیوں ان کی ازواج کے ساتھ بیوہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتے ہوں؟ تو نے عقلی بات پیش کی ہے کہ نبی کی بیوی کے ساتھ اس وجہ سے کر کے نکاح جائز نہیں ہے، نبی حیات ہیں اور زندہ آدمی کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، یہ تو عقلی بات ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ جو حق مانوں میں سچی جماعت ہے کہ ہم سے پوچھ نبی کی بیوی کے ساتھ پیغمبر کائنات کی زوجہ کے ساتھ نکاح کرنا کیوں نہیں جائز؟ یہ وجہ نہیں جو تم پیش کرتا ہے، اصل وجہ یہ ہے قرآن کہتا ہے ازواج امہاتہم کہ پیغمبر کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، روحانیت کی ماں اصلی ماں سے تقدس زیادہ رکھتی ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں اشاعت توحید و سنہ والے حق پر ہیں، ان کا عقیدہ رب کے قرآن پر ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے بخاری پڑھ رہا ہوں، حضرت اسامہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ کی سرزمین پہ آ کے کہا تھا کہ حضرت عائشہ میدان میں اتری ہے، آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عائشہ کا ساتھ کون دے گا۔ اور اگلا جملہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہنے لگی یہ دیکھ لینا کہ حضرت عائشہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، دنیا میں بھی پیغمبر کی بیوی ہے اور جنت میں بھی وہ نبی کی بیوی ہے۔ مولانا شاکر صاحب حدیث پڑھ رہے تھے بخاری کی، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ اٹھائیے اس بخاری کی شرح میں جتنے سارے محدث آئے سب نے لکھا، سب نے یہ تحریر کی، ان 2 موتوں سے مراد یہ حضرت عمر کے مقابلے میں جملہ آیا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے
کہ پیغمبر موسیٰ کی طرح کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، پھر آئیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو دو موتیں تو دو زندگیاں بن جاتی ہیں، ابھی پیغمبر فوت ہوئے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ کی طرح جس طرح وہ گئے تھے یہ بھی گئے، واپس آئیں گے۔ اے عمر، ایک دفعہ حضرت کو موت مل گئی، پھر زندگی ملے گی، پھر حضرت کو موت ملے گی، اور پھر اس کے بعد زندگی ملے گی، اور جو کہ آخرت میں زندگی ہوگی۔ کہ یہ دو موتیں رب اس طرح نبی کو مانا تو اس کا یہ ہے میرا بھائی، تم نے عقیدہ پلٹایا تو مانا بھی پلٹا دیا۔ انہوں نے پتہ مانا کیا کیا؟ انہوں نے کہا واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ امام الانبیاء کو موت آ گئی ہے، اور اس کے بعد قبر میں جائیں گے پھر زندگی مل جائے گی، اور اس کے بعد قیامت کے دن پھر دوبارہ جب موت آئے گی باقیوں پہ موت آئے گی، نبی پہ موت نہیں آئے گی۔ انہوں نے ان دو زندگیوں کو اس معنی میں کیا۔ رب کعبہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی سے لے کر حضرت علامہ ادریس کنزلوی دیوبندی تک تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے، یہ معنی جائز نہیں ہے، یہ معنی اسی صورت میں جائز ہے جو جمعیت اشاعت توحید و سنہ والے معنی کرتے ہیں۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، قرآن کا معنی بھی ٹھیک ہے، حدیث کا معنی بھی ٹھیک ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے تو معنی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ جب بندہ شہید ہو جاتا ہے، شہید ہو جانے کے بعد اللہ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں کے غلافوں میں ان کے کالبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ مسلم کی حدیث، مشہور حدیث ہے کہ پیغمبر کائنات کا یہ فرمان ہے کہ ان ارواحہم فی جوف طیر خضر، ان کی روحوں کو اللہ پرندوں کے کالبوں میں ڈال دیتے ہیں، ان کو جنت میں چھوڑ دیتے ہیں، جنت میں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو میرا عزیز آگے چلیے، یہ پیغمبر کائنات کا فرمان ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی روحیں جنت میں ہیں، اور ہم قرآن پاک بیان کرتے ہیں کہ سورۃ یاسین کا کی لدخل الجنہ، کہ حبیب نجار جب شہید ہوا تھا رب کائنات نے کہا کہ ان کا جسم تو زمین پہ تڑپ رہا تھا، خاک و خون ہو رہا تھا، لیکن رب کہتا ہے کی لدخل الجنہ، کہ جو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن جریر طبری سے لے کر حضرت علامہ ادریس کاندھلوی تک سب مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، اس کی روح کو جنت میں داخل کر دیا، اس کا جسم زمین پہ تڑپتا رہا۔ یہ معنی جمعیت اشاعت توحید و سنہ والوں کا ہے، یہ ہمارے عقائد و نظریات کی عکاسی کرنے والا معنی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کہتا ہے کی لدخل الجنہ، صرف روح نہیں سارا جسم بھی اٹھا کر اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ نہیں مانا تو روح کو جنت میں نہیں مانا، اور مانا تو سارے۔ یار یہ کیوں گڑبڑ ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے کہ حقائق سے ہم پھسلے، حقائق سے پھسلے، معنی میں خرابی پیدا ہوئی، گڑبڑ ہو گئی، معنی میں تسلسل آیا، معنی اور کر دیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ ساری دنیا کی تفاسیر اٹھائیے، اردو کی تفاسیر بھی اٹھائیے، دیوبند کی تفاسیر بھی اٹھائیے، عربی کی تفاسیر بھی اٹھائیے، سب نے معنی کیا ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا میت کی حالت میں ہوتا ہے، پھر رب کائنات اس کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اب ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کر رکھی ہے، اس کے بعد اللہ ہمیں موت دیں گے۔ اب مرنے کے بعد پھر ہم پہ موت آئے گی۔ ایک موت اس وقت آئی جب باپوں کے سلبوں میں ہم تھے، اس وقت بھی رب کائنات موت کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ اب ہمیں زندگی حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم تھے مردہ، پھر کو ہم نے آپ کو زندگی عطا کر دی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں عادتاً موت آئے گی، پھر تمہیں اللہ رب العالمین موت عطا کر دے گا، اور ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ سب مفسرین نے اس آیت مقدسہ کا یہ معنی کیا، لیکن انہوں نے کیا معنی کیا؟ کہتا ہے کنتم تکفرون باللہ، کنتم کہتا ہے کہ تم کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم اللہ کا انکار کرتے ہو کہ تم تھے مردہ، یعنی جب تم قبر میں جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے؟ مردہ۔
सुम्मा युहयीकुम, फिर कब्र में अल्लाह तुम्हें जिंदगी कर देगा, फिर क़यामत के दिन दोबारा तुम्हें मुर्दा कर देगा, फिर तुम्हें क़यामत के बाद दोबारा जिंदा कर देगा। मेरा भाई, ये जो माना किया जाता है, हम पूछ सकते हैं कि किस मुफस्सिर ने ये माना किया है और किसने इसकी तायद की है? नहीं, हक माना वो ही है जो जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना ने किया है। रब ताला अपने हमारे इन बुजुर्गों पे लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल करे जिन्होंने वो नजरियात हमें दिए जो ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। इन्नका ला तुस्मिउल मौता। उस्ताद ये मुकर्रम तशरीफ लाए, वक्त बड़ा कलील है, जरा तवज्जो कीजिए। आखिरी बात आपसे कह के इजाजत चाहता हूँ। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, जिसका सरी साफ माना ये है मेरे पैगंबर तो मुर्दों को सुना नहीं सकता। और दूसरा मकाम है मा अंता बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर, के जो कब्र में जाए आप उनको सुना नहीं सकते। ये सरी माना है। हम इसका माना ये करते हैं, इस आयत मुक़द्दसा का दो तरह से माना किया जाता है। एक माना ये है कि मुर्दे को सुना भी नहीं सकता और मुर्दा सुनता भी नहीं है। एक माना ये है कि सुना नहीं सकता, सुनता है। एक माना क्या किया जाता है? सुना नहीं सकता, मुर्दा सुनता है। और एक माना ये कि तू सुना भी नहीं सकता, मुर्दा सुनता भी नहीं है। इन्होंने माना ये किया है कि तू सुना नहीं सकता। हमसे कहते हैं कि माना ये है कि तू सुना नहीं सकता, कि ये कहाँ आ गया कि सुनता नहीं है। मेरा अजीज, आपने तो सिर्फ अटकल की बात की है, अकल की बात की है। मैं तुझे बताता हूँ कि कहाँ इस आयत मुक़द्दसा का माना कि मुर्दा सुनता नहीं है। हजरत अल्लामा इदरीस कांजलवी, हजरत अल्लामा रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अल्लामा रशीद अहमद गंगोही की किताब इमलाई, ये तिरमिज़ी की इमलाई किताब अल कौकबुल दुर्री है, उसमें फरमाते इस्तदल्लल मुनकिरूना, जिन लोगों ने इनकार किया मसीमाए मौता का जो कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते, मिनहुम आयशा, उनमें पहला नंबर सैयदा आयशा का है, और मिनहुम इब्नु अब्बास, दूसरा नंबर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का है, तीसरा नंबर अल इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा का है, व इंदी सहीहुन, और चौथा नंबर उलमाए देवबंद का है। हजरत अल्लामा रशीद अहमद गंगोही कहते हैं इन्नका ला तुस्मिउल मौता का यही माना है, तो सुना भी नहीं सकता, सुनते भी नहीं। ये माना हजरत आयशा ने किया, हजरत इब्न अब्बास ने किया, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने किया। हम जो कुरान का माना करते हैं वो मनकूल और मंसूर होता है, मासूर होता है, जिक्र किया होता है। हमारा माना कोई अपनी तरफ से नहीं होता। हम कुरान का माना करें वो भी हक पे मबनी होता है, हम हदीस पैगंबर का माना करें वो भी हक पे मबनी होता है। जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना का यही मौक़िफ़ है कि कुरान पाक और हदीस पाक अपने हाथों में थामे रखो। इमामुल अंबिया ने फरमाया था तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक इनको संभाले रखोगे उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं होगे। किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी प्यारे पैगंबर की सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। आखिरी बात मेरा भाई, उलमा तशरीफ फरमाए, उस्ताद ये मुकर्रम मौजूद हैं। हदीस के सारे जखीरा में पैगंबर कायनात ने ये नहीं कहा मेरी हदीस को थाम लो, मेरी हदीस को पकड़ लो, मेरे हदीस को जाने ना पाए। क्यों? बाज हदीसें वो हैं जो पैगंबर कायनात का फेल है, इमामुल अंबिया की खसूसियत है। नहीं मेरा भाई, जहां भी बात आई, सुन्नत की बात आई, अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। पैगंबर ने कहा तुम्हारे अंदर सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। इमामुल अंबिया ने कहा जो फसाद उम्मत के जमाना में मेरी सुन्नत पे अमल करेगा 100 शहीद का सवाब मिलेगा। पैगंबर कायनात ने कहा मन आया सुन्नती फकद अहयानी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मैं पैगंबर को जिंदा रखा। सुन्नत को लाजिम पकड़ना। इमामुल अंबिया ने कहा मेरा भाई कि कुरान पाक को लाजिम पकड़ना, सुन्नत को लाजिम पकड़ना। इस पाकिस्तान में जो जमात है वो अहनाफ की जमात है, जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना की जमात है। हम कुरान को भी लाजिम पकड़ते हैं और नबी की सुन्नत को भी लाजिम पकड़ते हैं। वमा अलैना।
اب انشاءاللہ طلباء کی دستار بندی ہوگی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم